یہ اچھی طرح سوچنے کی چیز ہے کہ یہ جو ہم دن پوچھتے رہتے ہیں، تو اس کے جواب میں اب ہماری توجہ اس طرف ہے کہ کوئی پیشنٹ انٹو دا ٹریٹمنٹ ہے کہ نہیں، اور اگر وہ دن ضائع کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ سم ہاؤ دن ضائع کر رہا ہے اور آپ کو یہ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور عموماً جو دن ابتدا میں ضائع کرتے ہیں آگے چل کے ان کے دن ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں یا انہیں دوبارہ آنا پڑتا ہے، کیونکہ جب کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ مسئلہ تو اس کا پیدا ہوگا. یہ چیز جو ہے آفٹر آل یہ ایک بیماری ہے، یہاں کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. جیسے آپ کے لیے اور آپ کے پیرنٹس کے لیے کوئی دوسری آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی جان بچانی ہے. جو بھی ان کو تکلیفیں ہوں، چاہے وہ دانتوں کی تکلیف ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، اس کا علاج مسٹ ہے. سی بی ٹی میں 5واں فیکٹر ہے. یہ جو آپ کا علاج ہوتا ہے، یہ جس پروگرام کے تحت ہوتا ہے، اس کو سی بی ٹی کہتے ہیں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی. اس میں پہلی چیز ہے تھاٹ پہ کام کرتے ہیں، دوسری چیز ہے موڈ پہ کام کرتے ہیں، تیسری چیز بیہیویئر پہ، چوتھی چیز آپ کی انوائرمنٹ پہ، اور پانچویں چیز ہے کہ آپ کے سمٹمز پہ، کہ آپ کو جو سمٹمز ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں اور نشے کی بیماری میں چھپے ہوتے ہیں، تو وہ سمٹمز ابھر کے سامنے آتے ہیں. دانتوں کا پرابلم ہو یا کوئی اور پرابلم ہو، جوڑوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، چھپی رہتی ہے نشے کی بیماری میں. آپ پڑھائی کی طرف سنجیدگی سے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ریئر چیز ہے، بہت ریئر بات ہے کہ کوئی بندہ نشہ چھوڑے اور وہ جا کے پڑھنا شروع کر دے. اٹ از ویری ریئر تھنگ. جو نشہ چھوڑے گا جا کے کتاب کھولے گا تو اس کو آگے لفظ نظر نہیں آئیں گے، وہ ستارے سے چمکتے ہوئے اس کو نظر آئیں گے. اس کو نئے سرے سے پڑھائی میں کنسنٹریشن پیدا کرنی ہوگی، اس کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اس کو کافی عرصے سے پڑھنے کا شوق نہیں تھا. جاب کا بھی ایسے ہی ہے. اگر کوئی گھوڑ سواری کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ نشہ چھوڑنے کے بعد پہلے دن جب وہ گھوڑ سواری کرے گا تو وہ بہت کانفیڈنس کی کمی کا شکار ہوگا. اگر وہ سیلز مین ہے تو وہ اعتماد کے ساتھ چیز کو سیل نہیں کر سکے گا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو زندگی کے کچھ اور پہلو ہیں جن کا تعلق محبت کی دنیا سے ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی کمزوری آئے گی اور اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ری بلڈ کرنا پڑے گا. ہر چیز ری بلڈ ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنی ہے، اور تعلیم ابھی پس پشت رہے گی اور روزگار ابھی پس پشت رہے گا، ازدواجی زندگی ابھی الگ رہے گی. پہلے مجھے نشے کو چھوڑنا ہے انکنڈیشنلی، اور اس کے بعد وہ آ کے بتائے کہ جی دیکھیں میرے سے دکان پہ کھڑے ہو کے سیلز مین ہی نہیں ہو رہی، یا وہ کہتا ہے کہ میں اعتماد سے گاڑی نہیں چلا سکتا. اگر جاب جو ہے خطرے میں ڈالتا ہے کسی کے علاج کو اور کسی کی صحت کو، تمام معاملات میں جب تک فٹنس نہیں آتی تب تک کوئی جاب، کوئی عمرہ، کوئی تبلیغی جماعت کا کورس قطعی طور پر کسی کے لیے بھی ایڈوائزبل نہیں ہے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جب پیشنٹ چھٹی کرے تو اس کو عمرے پہ لے جائیں گے تو اس سے کچھ ہوگا. اس سے کچھ نہیں ہوگا. ماں صبح کے وہ بھی گناہ گار ہوگا، آپ بھی گناہ گار ہوں گے. ایک غلط چیز جو ہے توقع رکھنا عمرے سے یا مذہب سے، جو کہ مذہب وعدہ ہی نہیں کرتا. جس چیز کا مذہب وعدہ نہیں کرتا اس چیز کی توقع مت رکھیں مذہب سے. اگر عمرے سے نشہ چھوٹتا ہوتا تو عمرے پہ ہی آنا جانا لگائے رکھیں، لیکن اس سے صرف بندہ پٹری سے اکھڑ جاتا ہے اور واپسی پہ پھر وہ سٹرکچر میں آنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جب کوئی سٹرکچر کے اندر سے اتر جاتا ہے تو پھر واپسی میں سٹرکچر پہ آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شروع دن سے آتا رہے، چھٹی کرنے کے اگلے دن سے آئے تو وہ آتا رہے گا. پھر بھی چوتھے دن، پانچویں دن اگر اس کو کوئی کزن مل گیا ہے یا کوئی دوست مل گیا ہے نشہ کرنے والا جو اس کو کہتا ہے کہ تم کیوں جاتے ہو اور تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو تم ٹھیک ہو چکے ہو، تو اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی اینٹی کاؤنسلنگ کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے یونیورسٹی جانا ہے پہلے وہ گھر پڑھنا شروع کرے. اگر گھر پڑھتے ہوئے اس کا دل لگتا ہے کتاب میں، گھر والوں کو نظر آ جائے گا نا کہ بچہ تو بڑا پڑھاکو ہو گیا ہے.
تو وہ گھر والے مجھے بتا دیں تو میں کہوں گا ہاں آپ جائیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی جا کے ہی پڑھنا ہے, گھر پہ میں نے نہیں پڑھنا, کیونکہ وہی کتابیں جو آپ یونیورسٹی پڑھتے ہیں پہلے 2 ہفتے گھر پڑھ کے دیکھ لیں. اگر آپ گھر پڑھنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کر رہے اور وہ کتابیں پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اور آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو رہا ہے, تو پھر آپ ضرور آگے تہیہ کریں کہ آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بحالی کے لیے اپنی ولنربلٹی کو پہچاننا بہت ضروری ہے. ولنربلٹی, اس کا 2 حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ ولنر ہے اور دوسرا ہے ابیلٹی. ابیلٹی قابلیت کو کہتے ہیں اور ولنر کہتے ہیں کمزوری کو. تو اپنی کمزوریوں کو اور اپنی قابلیت کو سمجھ لیں کہ کہاں کہاں کمزوری بستی ہے, کہاں کہاں قابلیت بستی ہے, اور اس کے مطابق فیصلہ کریں کوئی قدم اٹھانے کا کہ کمزوری کہاں ہے اور اسٹرینگتھ کہاں ہے. کیونکہ اکثر لوگ یا تو اپنی کمزوریوں پہ بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں یا پھر اپنی اسٹرینگتھس کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں دوستوں کو ملوں گا, مجھے کوئی خطرہ نہیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.